سیکرٹری صاحب کہاں سے؟ دیکھیے بنیادی بات تو یہ ہے کہ یہ فرق ہے نظری اور تصور. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں تھیوری کا ترجمہ نظریہ کیا جاتا ہے اور تصور کے لیے لفظ آئیڈیالوجی استعمال. آئیڈیالوجی آف پاکستان جس کا ترجمہ ہمارے بچوں کو نظریہ پاکستان پڑھایا گیا. نظریہ سائنس بیسڈ ہوتا ہے اور تصور کے پیچھے کوئی سائنس نہیں ہوتی. یہی بنیادی فرق ہے کہ ترقی پسند لوگ جو ہیں وہ ایک سائنٹیفک اپروچ رکھتے ہیں سماج کے حوالے سے, اپنے موقف کے حوالے سے, مسائل کے حوالے سے, مسائل کے حل کے حوالے سے. اس کے برعکس لوگوں کے پاس الہام ہے, وجدان ہے, گیان ہے اور اس طرح کی چیزیں. جو آج کا موضوع ہے یہ انتہائی دلچسپ اور خوبصورت ہے اور اس پر ہم دوست آپس میں تو باتیں کرتے رہتے ہیں, مگر آپ جناب تشریف لائے تو ایک اچھا موقع مل گیا ہے بات کرنے کا. فیض فیسٹیول ہوا اور اس کے بعد یہ ہمارا پروگرام. فیض میں اور فیض کی اولاد میں وہی فرق ہے جو مسلمانوں میں جناب نوح اور ان کی اس کے بیٹوں میں. بہت اچھا. فیض ہمارا آدمی ہماری بات کرتا ہے, حالانکہ اس مقام پر بھی چونکہ ہم ایک طبقاتی سماج میں رہتے ہیں تو ایک الیٹ ایسی بھی بن جاتی ہے کہ جہاں جب شاعر ایک خاص مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے ریاست اون کرنا شروع کر دے تو اس کے بعد دوسرے اسی فکر کے شاعر جو ہے وہ دوسرے درجے کے شاعر ہو جاتے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے. جس طرح فیض, استاد امن, جالب یہ اس طرح کے لوگ ہم اصل لوگ تھے, مگر جو مرتبہ فیض کو ریاست نے دیا تو دوسرے لوگوں کو بعد میں نصیب نہیں ہوا جالب صاحب کو. اب جو بات ہمارے سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ فیض نے کہا تھا کہ سنگ و ہشت مقید ہے اور سگ آزاد ہے, اور سگ آزاد ہے, اور اگر سگ آزاد ہے تو اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. ہماری زندگی اور ہماری زندگیوں کا مقصد انسان اور انسان سے جڑے ہوئے دکھ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے اور میں اس پہ کلیئر ہوں کہ جس کی یہ دنیا اچھی ہے اس کی آخرت بھی اچھی ہے اگر کوئی ہے, اور جس کی یہ دنیا بری ہے اس کی آخرت اچھی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ اس دنیا کو اچھا کر دیا جائے. تو ترقی پسند موقف بنیادی طور پہ انسانوں کی زندگی بہتر کرنے کا موقف ہے اور ہمارا سارا ادب جو ہے وہ انسان, اس کے دکھ اور ان کے دکھوں کے حل کے گرد گھومتا ہے. مگر صرف فیسٹیول ہی نہیں, آپ جو تنقید ہے وہ بھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو تنقید بھی طبقاتی مل جائے گی کہ ایک بڑے شاعر پہ جو نیشنلائز ہو چکا ہے, جسے اپنا لیا گیا ہے, اسے قومیایا گیا ہے, شرافت اپنے قبضے میں لے گئی ہے, تو اس کا مقام کچھ اور ہو گیا. مگر ایک بات بتائیں کہ ہم نے انہوں نے لفظ مزاحمت قسم کھا کے کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا بھی صحیح نہیں دیکھا. بہت اچھے. انہوں نے لفظ مزاحمت لکھا ہوا بھی صحیح نہیں دیکھا. انہوں نے مزاحمت اگر اس لفظ کو دیکھ لیتے, ڈاکٹر غلام نگرانی برق کی کتاب میں جملہ تھا وہ مجھے بڑا یاد رہ گیا زندگی میں. انہوں نے کہا کہ جو لفظ ہوتا ہے نا اس کی ویوز ہوتی ہیں. یہ ہمارے جب کوئی ہمیں دعا دیتا ہے تو ہمیں اچھا کیوں لگتا ہے, اور جب ہمیں کوئی گالی بکتا ہے تو برا کیوں لگتا ہے. تو لفظوں کی ویوز ہوتی ہیں, اچھے اور برے لفظ ہوتے ہیں. انہوں نے لفظ مزاحمت کے ساتھ جڑی ہوئی وہ ہاریبلنس دیکھی ہوتی تو یہ کبھی ادب کا نام بھی نہیں لیتے. انہوں نے ضیاء الحق دیکھا ہوتا, انہوں نے لاہور کا شاہی قلعہ دیکھا ہوتا, یہ تو ان کے ساتھ تھے. انہوں نے
انہوں نے اپنے بھانجیوں اور بھتیجیوں کو جیلوں میں بچے جنتے دیکھا ہوتا تو یہ زندگی میں کبھی مزاحمت کا نام نہ لیتے. یہ سارے کرب اور یہ ساری اذیتیں وہ جو ہم نے دیکھی نہیں ہے, ہم نے سنی نہیں ہے, ہمارے وجود پہ گزری. مزاحمت یاد رکھیے, مزاحمت زندگی کا نام ہے. یہ زندگی ہے کیا؟ زندگی موت کے خلاف مزاحمت کا نام ہے. جس دن آپ مزاحمت چھوڑ دیتے آپ مر جاتے ہیں. ڈیڈ باڈی مزاحمت نہیں کرتی, اور جن کے خلاف مزاحمت کرنی ہے جب آپ ان سے فیسیلیٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں, جن کے خلاف انقلاب آنا ہے, جن کے خلاف آپ ذہن سازی کر رہے ہیں, جن کے لیے آپ لٹریچر کا حصہ ہیں, جن کی وجہ سے آپ غزل کہتے ہیں, نظم کہتے ہیں, افسانہ لکھتے ہیں, جس معاشرے میں آپ لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں انقلاب کے لیے, اسی سماج کے اندر سے جب لوگ ریاست کے ان بالکونیوں میں بیٹھ کر ادبی دہشت گردی کرتے ہیں تو پھر وہ ریاستی بیانیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے. اور ہم نے یہ بہت پہلے ان کے لوگوں کو پڑھ کے بھی ہمیں پتا چلا کہ ایک تخلیقی اقلیت ہے جو سماج میں تھیسس اینٹی تھیسس اور سینتھیسس کا جو ہے یہ سرکل چلاتی رہتی ہے, اور ایک تخلیقی اقلیت ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ ریاست کے ساتھ رہتی ہے. اس نے ریاست سے بینیفٹس لینے ہیں, نوکریاں لینی ہیں, بچوں کو نوکریاں دلوانی ہیں, پلاٹس لینے ہیں, اپنی زندگی کو آسان لینا. فیصلہ لڑائی بنیادی طور پہ بیسک فلسفے کی ہے, میلوں کی نہیں ہے. میلے تو وہ کنٹینٹ ہے, میلے تو وہ کنٹینٹ ہیں جو اس بنیادی فلسفے کے تضاد کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے ہیں. جب بنیادی فلسفہ ہی ڈفرنٹ ہے, جب ہم دو مختلف لوگ ہیں, ہم دو مختلف سوچ رکھنے والے لوگ ہیں, تو ہمارا کنٹینٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اسی شہر میں میری زندگی میں بڑی خواہش تھی دو بندوں کو ملنے کی, مگر وہ دونوں میرے اسکول ٹائم میں فوت ہو گئے. ایک صاحب لدھیانوی اور ایک مدن موہن. اب صاحب کو یہ بیٹھے عبد الشہر صاحب, میں وہ شخص ہوں جس نے اس شہر کو صاحب یاد کروایا. کالج کے زمانے سے لے کر اپنے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے لے کر اپنی عملی سیاست تک, اپنے حلقوں میں, اور یہاں تو صاحب کا نام لینا بھی جرم تھا. ہم نے پروگرام کروایا صاحب سے, پہلا فیسٹیول پاکستان میں ہم نے کروایا, کیونکہ ہم صاحب کی فکر کے بھی وارث ہیں. تو دیکھیں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اشیاء کے وارث ہوتے ہیں, خاندانوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اور ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو فکر کے وارث ہوتے ہیں. ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرے باپ کا جو نام ہے وہ رہے, میرے باپ کا فلسفہ رہے, میرے باپ کی فکر رہے, زیادہ بہتر ہو کر سماج میں آگے بڑھے, اپنے ایوولوشن میں رہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو گھر کی قیمتی چیزیں سمیٹ کر نکل جاتے ہیں. تو یہ جو دوسری اولاد ہے جو ان بنیادوں پر میلے کر رہی ہے, جس کا بنیادی مقصد ایک تو ریاست کو خوش کرنا, ایک ریاستی بیانیے کو طاقتور کرنا, اور دوسرا اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا اور صرف اپنے بچوں کا سوچنا. ایک تو وہ لوگ, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بچوں کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بچہ یا انسان کا ہوتا ہے یا جانور کا. اس کے علاوہ جو بچوں میں فرق کرتا ہے وہ خود ایک جانور ہوتا ہے. بچوں میں اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا. ضیاء سے لے کر موجودہ حافظ صاحب تک, ضیاء الحق سے لے کر موجودہ حافظ صاحب تک, ہم سے ہر حکمران نے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے. ہمارا جواب تھا بتائیں سب کو کیا ملے گا. یہ بنیادی فرق ہے. ہماری لڑائی سارے سماج کی ہے, ہماری لڑائی اپنی نہیں ہے, اکیلی لڑائی نہیں ہے. تو آخری بات تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بھی بہت سے بند دروازے اور کھڑکیاں کھولنی چاہیے. ہمیں بھی عام آدمی کے پاس جانا چاہیے. اس لاہور کی 300 سے زیادہ یونین کونسلز آپ نے لوگوں بنا دی ہیں. تو ان 300 یونین کونسلز میں ہمارے انجمن ترقی پسند مصنفین کے آفیسز ہونے چاہیے, اور یہاں سے نوجوان ہمیں مل سکتے ہیں اور یہ کام ہم کر سکتے ہیں. یہ پھیلے گا, یہ فکر پھیلے گی, یہ سوچ پھیلے گی, تو
सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेले ठेले जिस तरह लगते हैं और ये चरागा का मेला बना के जिस तरह, या दादा साहब कोर्स बना के जिस तरह फैज जैसे साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले शख्स को उन्होंने बाबा बना दिया या वासिफ अली वासा बना दिया, तो मैं समझता हूँ कि ये ख़त्म हो जाएंगे। आखिरी बात तो सिर्फ यही है कि लैलर का एक पेपर मैंने कभी स्टडी किया था, तो उसने कहा था कि एक वक्त आएगा कि दुनिया से कैपिटलिज्म और इंटीरियलिज्म दोनों खत्म हो जाएंगे और उनकी जगह में अल्ट्रा कैपिटलिज्म और अल्ट्रा इंटीरियलिज्म आ जाएगा, महासरमायादारी और महासाम्राज्य। तो आज हम जिस दुनिया में बैठे हैं, यहाँ पे महासरमायादारी मल्टीनेशनल कंपनी की शक्ल में हमारे सामने है और महासाम्राज्य नेटो की शक्ल में हमारे सामने है। तो दोस्तों, ये महासरमायादारी के एजेंट हैं जो कि हमारी फिक्र के मुकाबिल उन्होंने लाके खड़े किए हुए हैं, इनसे लड़ेंगे। अदब पे, हर मुहाज पर, गज़ल में, नज़म में, गीत में, अफसाने में, ड्रामे में और नावल में, हर जगह इनका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमें लिखने के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखना है। हम जानते हैं, क्योंकि हमने जिन गोतों में परवरिश पाई है। बुनियादी तौर पे इनकी बदकिस्मती ये है कि वो तरक्की पसंद है, इनकी जेनेटिकली हमारे डीएनए में तरक्की पसंदी है। म्यूजिक हमारे डीएनए में है, शायरी हमारे डीएनए में है, रक्स हमारे डीएनए में है। सो हमें कोई माई का लाल ना रोक सकता है, ना कोई हाफिज साहब, ना कोई जर्नैल, ना कोई, और ज़ियाउल हक से नहीं रुके तो और किससे रुकेंगे? ये तो होम्योपैथिक जर्नैल है, इन्होंने तो सब जर्नैल देखा नहीं। मैंने आपको बताया था एक बार कि इमरान खान से मैंने कहा खान साहब, पीपल्स पार्टी को पूरा ज़ियाउल हक मिला, उसमें नजरियाती लोग मौजूद थे, आधे बचेंगे। आपको जिस दिन आधा ज़ियाउल हक मिला, पूरे खत्म हो जाएंगे और हालात आपके सामने। बहुत शुक्रिया।